لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے سب سے پہلے ملتمس ہوں محمد منیب صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پیش فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل ربك وانظر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب ادب تو یہ ہے کہ جہاں نام محمد آئے وہاں زباں پر درود و سلام آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ ایسا سے خوب
جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا حب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکائے غائبانہ نماز جنازہ ہم سب کے لیے بہت پیار محبت قریبی تعلق اور رشتے چھوڑ کے جانے والے ہمارے پیارے بھائی جنہیں آج مرحوم کہتے ہوئے بھی کیفیت بدل رہی ہے لیکن نظام قدرت ہے ہمیں سے ہر شخص نے ایک نہ ایک دن اس نام کو پانا ہے وہ ہمارے بھائی راجہ غلام رسول خان مرحوم اپنی خوبصورت باوقار زندگی گزار کے اپنے رشتہ داروں عزیز بھائیوں دوستوں کے لیے بہت سی یادیں چھوڑ کے ہم سے جدا ہو کر چلے گئے ان کا اس طرح ہم سے بچھڑ کے جانا یقیناً بڑی صدمے کی بات ہے لیکن سمیع محترم بحیثیت مسلمان تقدیر پر ہمارا کامل ایمان اور یقین ہے جس طرح ہم اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرشتوں اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح تقدیر پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور بھائی غلام رسول خان مرحوم کے لیے بھی تقدیر کا فیصلہ اسی طرح تھا اور یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ تعالی جب کسی روح کو پیدا کرتا ہے اس کی زندگی کے اختتام کا قیام اس کا وقت اور مقام لکھ دیتا ہے اور جو ہم بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ جہاں قبر کی مٹی نصیب ہوتی ہے انسان وہی دفن ہوتا ہے اور شاید اللہ نے ان کے نصیب میں وہاں برطانیہ کے اندر بولٹن میں ہی قبر کی مٹی کو نصیب میں رکھا تھا آج ہم سارے ان کے چاہنے والے ان کے
اسکول فیلوز سے لے کے کالج فیلوز تک، یونیورسٹی فیلوز تک، اور پھر جب وہ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شعبہ وکالت سے منسلک ہوئے، ان کے اپنے وہ کولیگ بھی غمزدہ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کوٹلی بار میں وقت گزارا، اور وہ چہرے بالکل آج جس طرح رجا اکبر صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح ان کے بہت سارے دوست احباب جن کے ساتھ ان کا بہت قریب کا تعلق تھا، اور اللہ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا تھا کہ اجنبی سے اجنبی آدمی بھی جب ان سے ملتا تو وہ اس قدر پرجوش، پیار، محبت اور اخلاق سے ملتے، وہ اپنی گفتگو سے، اپنے انداز تکلم سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ خوبصورت چہرے والی شخصیت، خوب سیرت والی شخصیت، لیکن سامعین محترم، یہ نظام قدرت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص نے اسی طرح اپنی باری پہ ایک نہ ایک دن اس عارضی دنیا کو چھوڑ کے ابدی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ہم سارے لوگ دلی طور پہ ان کی اس اخروی زندگی میں کامل بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کی گزشتہ کل بولٹن برطانیہ کے ٹائم کے مطابق 1 بجے وہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہاں بھی ہمارے سارے عزیز و اقارب اور ان کے چاہنے والوں نے وہاں شرکت کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے کو الوداع کیا، اور یہاں بھی ایک غم کی کیفیت تھی ان کے چاہنے والوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں۔ اس بات کو مناسب سمجھا، اس بات پر مشورہ کیا کہ انفرادی طور پہ سارے لوگ دعائے خیر بھی کر رہے ہیں، دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر اجتماعی طور پہ اس سانے پہ، اس واقعے پہ، ان کی شہادت پہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کے ان کے لیے اجتماعی دعائے مغفرت بھی کریں، اور ان کے چاہنے والے عزیز و اقارب ایک جگہ اکٹھے ہو کے بھی ایک دوسرے سے یہ بہت بڑا صدمہ، رنج و غم کی جو کیفیت ہے اس کو دور کرنے کی صحیح اور کوشش کریں۔ سامعین محترم، 2:30 بجے کا وقت ہے، اور ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے ان سے عقیدت، محبت، پیار رکھنے والے ان کے بارے میں اظہار خیال بھی کریں گے، اظہار عقیدت کریں گے، تو میں چودھری رشید رانجھا ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرحوم کے بارے میں خراج عقیدت پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم جس بڑی شخصیت سے محروم ہوئے، میرے جیسا کم علم، کم عقل آدمی ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت بنایا، خوب سیرت والا بنایا، خوب اخلاق والا بنایا، خوب کردار والا بنایا، اور بچوں میں رہتے
تو وہاں بھی پھول کہتے تھے، وہ جوانوں میں بیٹھتے وہاں بھی پھول کہتے تھے، وہ قبیلے کے کسی ممبر کے ساتھ بیٹھے وہاں بھی پھول کہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں جو لفظ خوب ہے وہ صرف راجہ غلام رسول صاحب کی سیرت پر ہی وہ خوبصورتی پر ہو، خوبصورتی پر ہو، خوب گفتاری پر ہو، خوب کردار پر، خوب کا لفظ جچتا ہی بنا۔ میں ان کے کزن بھائی عبدالحمید صاحب، ان کے ایسین دوست راجہ طارق صاحب، راجہ فضیل صاحب، سلجی محبوب صاحب گلاب بھائی، ان کی پوری فیملی، ان کے ماموں جان، ان کی خالہ ہیں اور ان کے کزن جتنے بھی ہیں، ان کے اہل محلہ، قبیلہ، وکلا برادری، سیاستدان، سب سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کے سلے دیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اچھے کردار اور باوقار زندگی کی بنیاد پر ہمارے گناہ کی معافی تاکہ ہم بھی جنت کے مرثی بس۔ بہت شکریہ، ملتمس ہوں ان کے بہت ہی قریبی دوست راجہ خوشحال صاحب سے کہ وہ اپنے خیال میں اظہار کریں۔ وہ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مائک اچھا دیتا ہے بس ایسے ٹھیک ہے۔ Line in. آن کرو سن جاری رکھو نا، ٹائم کٹ ہے۔ یہ چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، 2:30 بجے ٹھیک جو ہے ہم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کرنی ہے، تو ان کے چاہنے والوں کی، ان کے بارے میں اظہار خیال کرنے والوں کی، خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی بڑی کثیر تعداد ہے، لیکن وقت بھی بہت تھوڑا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ جتنی بھی اختصار کے ساتھ ہمارے معزز شرکاء اس پہ اپنے اظہار کر سکیں، تو میں اکبر ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نابدوان صلی Line اللہ in. رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ، السلام علیکم۔ راجہ عقیل صاحب اور رشید رانجھا صاحب نے خوبصورت باتیں کی ہیں، میرے پاس سچی بات ہے Line کوئی in. الفاظ نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے میں یہ کہوں کہ راجہ غلام رسول مرحوم۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے۔ راجہ غلام رسول کل ہم میں سے تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے، میری جو ہے وہ 9th سے لے کر جو ہے وہ ان کے ساتھ رفاقت رہی، وہ میرے ساتھ پچھلی کلاس میں پڑھتے تھے۔ مجھے یہ بھی جو ہے وہ شرف حاصل ہے کہ میں 9th میں کھرٹا آیا اور ان کے گھر غلام رسول صاحب، عدالت صاحب یا یہ امیر صاحب، باقی ان سب کے گھر میں رہا ہوں۔ ہماری ان کے ساتھ بہت بڑی ذاتی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، میرے کزن تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہ بڑے اچھے تھے طریقے سے وہ ہمارا یہ رشتہ جو ہے یہ آپس میں نبھایا ہے۔ راجہ غلام رسول صاحب کی وفات کا سن کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جس کے ذریعے میں اظہار کر سکوں کہ کن کے طریقے سے ہمیں دکھ پہنچا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر، خواہ وہ کھیرٹے سے ہوں یا دوست احباب کی کوٹلی سے ہوں یا برطانیہ سے ہوں، لوگوں نے جن اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کا بھی، یہ عدنان دانش اور دوسرے بہت دوستوں نے غیر مسلموں جو وہ ان کے بارے میں بھی جو وہ ان کے اچھے جو وہ تاثرات جو ہے یہ وہ میڈیا پر جو وہ شیئر کیے ہیں۔ ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راجہ غلام رسول صاحب کو کروٹ کے بدلے جو وہ جنت فردوس میں
میں اپنے دوست احباب کا راجہ عقیل صاحب، راجہ خوشحال صاحب اور دوسرے احباب کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سب کو یہاں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ افسوس کرنے کا موقع دیا. ہماری یہ خواہش تھی ہم لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہے کہ رائے صاحب کا جسد خاکی پاکستان آئے تاکہ بہت سے ان کا حلقہ باب جب وہ بہت بڑا حلقہ باب تھا وہ ایک انتہائی با اخلاق اور خوبصورت اور دبنگ قسم کے جامع ان کا اٹھنا بیٹھنا. تو میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے یا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام تک اور ان کے تمام احباب رشتہ داروں کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ باقی ہیں تو بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے بات کرنی تھی. میری گزارش ہے کہ ایک منٹ سے فاضل لگوائیں. تو اب میں بلا تاخیر حبیب اللہ صاحب جو صاحب کے ساتھی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ 1 منٹ میں اپنے خیالات کا جائیں. جی بہت بہت شکریہ. ملک عدم تو ننگے پنڈے آئے اس جہاں تے، ملک عدم تو ننگے پنڈے آئے اس جہاں تے، بندہ ایک کفن کی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے. میرے بھائی راجہ غلام رسول صاحب، ان کی جو شخصیت ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے. ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری اور ہمیشہ وہ جو ہے وہ جوان ہی نظر آئے. مجھ سے وہ عمر میں بڑے تھے لیکن آپ ان کی تصاویر دیکھیں، بہت سارے احباب انہیں ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے زندہ دل انسان تھے. کبھی انہوں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی. اور پھر اس وادی بنا جو ہے یہ مردم خیز خطہ ہے، یہاں ان کی پیدائش ہوئی. وہ برطانیہ میں گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے وکالت کی اور ان کا نہ صرف وہ یہاں کے بیٹے تھے بلکہ وہ ایک اس اعتبار سے کہ غیر مسلم بھی ان کے حلقہ باب میں تھے. اس لحاظ سے دیکھو تو وہ ایک عالمگیر شخصیت بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دھرتی کا فخر تھے، ہمارے لیے وہ فخر تھے. ہم یہی کر سکتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور جس حد تک آپ ذکر اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے جتنا بھی بخش سکیں یہی ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں اور یہی ہم کو کرنا چاہیے. اور یہ جو اتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت پر جو ہے وہ خدا کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اکٹھا ہونا رب کائنات کو پسند آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی وہ بخشش کا باعث بنیں گے. اور جو یہاں پہ اجتماعی دعا ہوگی اور جنازہ ہوگا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آخرت میں جو ہے وہ درجات بلند ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے اس لیے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. آپ نے راجہ غلام رسول صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی دوست، ٹاٹ سے لے کر بینچ تک، اسکول سے کالج یونیورسٹی تک ایک اکٹھے ہم سفر رہنے والے لنگوٹی یار. میری مراد ہے مرزا طارق محمود جلال ایڈوکیٹ. وہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب، سچی بات ہے کہ ان کے سارے چاہنے والے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ کن الفاظ میں ہم ان کو کھانے کی کوشش کریں. میں اتنا کہوں گا کہ راجہ غلام رسول جیسی شخصیت وادی بنا میں شاید ہی کوئی پیدا ہو سکے. راجہ صاحب نے جس طرح سکول سے لے کر کالج تک، یونیورسٹی تک جس شاہانہ انداز میں اپنی زندگی گزاری، کہتے ہیں کہ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. راجہ صاحب نے اپنی مختصر زندگی میں جو نقش چھوڑے ہیں وہ نئی نسل کے لیے وہ نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں. میں طارق مرزا صاحب میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں. راجہ خوشحال صاحب آپ کے ساتھ ان کا تعلق حقیقی بھائیوں جیسا تھا، دوست بھی تھے. میں ان کے تمام بھائیوں، عزیز و کرب جن کا جس قدر بھی ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا، میں ان سب سے دلی طور پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ
راجہ صاحب نے جس دبنگ انداز میں جو ان کا طریقہ کار تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا سلیقہ اور ہمت جو ہے یہاں کے نوجوانوں کو ان سے ورثہ میں ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو تھوڑی بہت سچائی کا عنصر ہے اور اس سلسلے میں میرے بھی وہ استاد تھے, استاد محترم تھے, ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. تو میں اس موقع پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جس طرح شہادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بھائی کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور دنیاوی لغزشیں, انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے تو انسانی زندگی میں ان سے کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو, غلطی ہو گئی ہو, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو, چونکہ وہ جذباتی انسان تھے, سچے تھے, حق پہ ڈٹنے والے تھے, تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ان کی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ فی سبیل اللہ جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیونکہ وقت ہو گیا جنازے کا, تو میں راجہ بشارت صاحب اور دوست اگر بات کرنا چاہے تو 2 منٹ باقی ہے. اقبال طاہر صاحب سے بھی مدرس ہوں, وہ ان کے کلاس فیلو بھی, اور وہ بھی اگر آگے تشریف لے آئیں تو اپنا اظہار خیال فرمائیں. اقبال طاہر صاحب. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم, تعبیر ہے جس کی حسرت و غم, اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم, ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. راجہ صاحب کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. تعزیتی جماعت میں عموماً رسمی کلمات کہے جاتے ہیں, لیکن جب کوئی دل سے بات کرتا ہے تو سامعین اس کی تہ تک پہنچ کر اس کے خلوص کو بھانپ لیتے ہیں کہ یہ رسمی بات ہو رہی ہے یا دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ اظہار خیال ہو رہا ہے. راجہ صاحب کے ساتھ میری خوبصورت رفاقتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو موت نے چھین لیا. گو کہ یہ حقیقت ہے موت سے مفر ممکن نہیں ہے, لیکن راجہ صاحب جس شان سے گئے ہیں شاید ان کو پتا تھا کہ میں نے دوستوں سے اب نہیں ملنا ہے. اب کی بار وہ تقریباً 1.5 سال ادھر رہے ہیں, روک روک کر دوستوں سے ملتے رہے. جب آئے تو میرے گھر سب سے پہلے آئے اور اظہار کیا کہ اقبال صاحب آپ پہلے آدمی ہیں جن سے ملنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا. خوبصورت انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت شکل بھی عطا کی تھی اور اس سے زیادہ کہیں خوبصورت بھی تھے. بولٹن نیوز کے کسی انگریز نے لکھا ہے, ان کے بارے میں 3 لفظ لکھے ہیں, میں بڑا متاثر ہوا تھا کہ he was a very dazzling and charismatic personality. پھر یہ لکھا ہے کہ ever smiling face, who had ever smiling face. واقعی صحیح بات ہے, سچ ہے. جب بھی ملتے تھے ہم 1000 کوشش کرتے ہیں فوٹو بنانے کے لیے بھی, لیکن ہمارے منہ پر وہ سمائل سجتی نہیں ہے جو راجہ صاحب کے چہرے پر سمائل سجا کرتی تھی. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا, جھانکا جو کبھی روزن میں دیوار سے تو نے, جھانکا جو کبھی روزن میں دیوار سے تو نے, چشم تماشا تجھے کیا کیا نظر آیا, اس جیسا تو میری عمر رواں میں چہرہ نظر آیا, نظر آپا نظر آیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جتنے بھی دور سے اب آپ غائبانہ نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے, ان سے گزارش ہے کہ وہ گھر بھی تشریف لے کے چل سکتے ہیں. وہاں اہتمام ہے فاتحہ کا بھی, اور باقی بھی جتنے احباب نے جب سے حادثہ ہوا ان کے چاہنے والوں نے
سوشل میڈیا پہ، ٹیلی فونک اور دیگر ذرائع سے ہمدردی کا اظہار کیا، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کی صحتیابی کے لیے، اور پھر آخر وہ ساری دعائیں سمیٹتے ہوئے اپنے اخروی سفر پر روانہ بھی ہو گئے۔ ان سارے احباب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس طرح خورشید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے دوستوں کے ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، وہ پیار و محبت، اس کا اظہار آپ نے بھی دیکھ لیا کہ نہ راجہ خوشحال صاحب بات کر سکے اور نہ ہی مرزا طارق صاحب فرط جذبات میں کچھ کہہ سکے، لیکن یہ نظام قدرت ہے۔ اب بلا تاخیر چونکہ ہم نے ایک وقت دیا ہوا ہے تو سارے لوگ صفوں میں تشریف لے چلیں، تو غائبانہ نماز جنازہ ہوگی۔ ایک بار پھر پوری دنیا سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والوں، صحت کے لیے دعا کرنے والوں، محبت کے پیغامات دینے والوں کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام شرکاء کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی جس طرح اس دنیا کے اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، اللہ اپنے فضل سے ان کی اخروی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ فرمان ہے، اور یہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، اور نیت فرمان اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا پڑھیے، لا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ پاک ان تمام کلام کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے. بالخصوص برادرم راجہ غلام رسول صاحب مرحوم مغفور کی روح کو ثواب پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام و درجہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کی ضعیف ماں کو، ان کے بچوں کو، اہلیہ کو، بہن بھائیوں کو، کنبے قبیلے کو، دوست و احباب کو ان کا اچانک بچھڑ جانے کا جو صدمہ ہوا ہے اس کے برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. اور ان کا جانا اللہ ان کی بلندی درجات کا ساما بناؤ. اور ان کے ساتھ پیار کرنے والوں کو اللہ صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. یا اللہ اس ملک کا قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات ابدی نیند سو رہے ہیں اللہ سب کی بخشش فرماؤ. جتنے حاضرین دعا ہمارے جتنے بھی اجزاء و کار بالت ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرماؤ. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا. او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا. اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم هو الله احد الله الصمد اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة الفردوس الاعلى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله تعالى على سيدنا لا الہ